السلام علیکم. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں دوسری قسط آپ کو جلدی پیش کروں گا، تو یہ میں اب ہیر رانجھا کے متعلق دوسری قسط آپ کو پیش کر رہا ہوں. یہ بڑی دلچسپ ہے اور اس کا انجام کچھ دردناک ہے، اور بڑے ہیر اور رانجھا نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں. تو کچھ اب میں پہلے ہیر سے شروع کرتا ہوں. ہیر کی جو اس کے والد تھے کوچک، اور اس کے جو چچا تھے قید لنگڑا، انہوں نے مشورہ کیا کہ اس کی شادی کر دی جائے. تو ساتھ ہی ایک کھیڑا سیدو تھا، اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی گئی، لیکن وہ شادی کے لیے تیار نہیں تھی. اس پہ بہت ظلم و تشدد کیا گیا اور زبردستی اس کی شادی کر دی گئی، اور اس کو ڈولی میں بٹھا کر رنگ پور جو گاؤں ساتھ تھا وہاں وہ لے گئے. وہاں پر جو اس نے سیدو کو اپنا شوہر نہیں مانا، وہ ہر وقت رانجھے کے مشق میں مبتلا رہتی. وہاں اس کی ایک سہیلی بن گئی ستی. وہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکی کی رشتہ دار بھی تھی اور اس کی سہیلی تھی. وہ بھی عشق میں مبتلا تھی. وہ ایک مراد نامی لڑکے سے عشق کرتی تھی. وہ عشق کی چاشنی سے، اس کی جو مٹھاس سے وہ واقف تھی، اس کی تڑپ سے وہ واقف تھی، اس لیے وہ ان کی مدد کرنے کے لیے تیار تھی. وہ گاہے بگاہے ان کے پیغام رسانی بھی کرتی، کچھ انہیں بعض اوقات ملوا بھی دیتی تھی. لیکن جو رانجھا تھا وہ اپنے کپڑے اپنے بھیس بدل کر سادھوؤں کا اس کے دروازے کے آگے آ جاتا، اپنی بانسری بجاتا. وہ اس قدر خوبصورت بانسری بجاتا کہ آس پاس کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور لڑکیاں جو تھیں وہ بھی اس کو دیکھنی شروع ہو جاتی. چلتی ہوئی لڑکیاں کھڑی ہو جاتی، ان کے رنگ سرخ ہو جاتے، اور آس پاس دھوم مچ جاتی ہے. ایک میلے کا سما بن جاتا. تو اس میں رانجھا اور ہیر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور اس طرح اس میں کچھ تسکین مل جاتی. یہ سلسلہ چلتا رہا. تو آخر ستی نے پلان کیا کہ ان دونوں کو ملوایا جائے. تو اس نے پھر ایک دن شور مچا دیا کہ ہیر کو زہریلے سانپ نے کاٹ لیا ہے اور وہ بے ہوش ہو گئی ہے. تو سب لوگ گھر والے پریشان ہو گئے. تو سسی نے کہا کہ قریبی ایک سادھو ہے، وہ اس کا علاج کرتا ہے. سادھو اصل میں رانجھا تھا. تو وہ بھیس بدل کے پاس آ جاتا ہے، اور وہ وہاں اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے. وہاں اس کو علاج شروع کر دیا جاتا ہے، اور ستی بھی وہاں آ جاتی ہے. یہ اصل میں ایک پلان تھا. وہ رات کو جب یہ دیوار میں نقب لگاتے ہیں، دیوار کو پھاڑتے ہیں، اور وہاں سے یہ تینوں مفرور ہو جاتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں. جب گھر والوں کو پتہ چلتا ہے تو ایک دم وہ بالکل وحشی بن جاتے ہیں، اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیل جاتی ہے. وہ پھر ان کے تعاقب میں ادھر وہ سیدو اور ادھر دوسری طرف سے وہ سیال بھی آ جاتے ہیں. وہ اپنے گھوڑوں پر اور اپنے ہتھیاروں سے وہ لیس ہو کر وہ ان کو ڈھونڈنے نکلا آتے ہیں. آخر میں جا کر وہ انہیں پکڑ لیتے ہیں. بعضوں کا خیال ہے کہ ان کو وہاں دونوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، اور بڑی بے دردی سے ان کو مارا جاتا ہے. جو ہیر تھی وہ بہت روئی پیٹی کہ مجھے قتل کر دو، لیکن مجھے مار دو، مجھے جو بھی کرنا کرو، لیکن رانجھے کو کچھ نہ کہا جا. تو رانجھا بھی یہ التجا کرتا ہے کہ مجھے مار دو اور اس کو چھوڑ دو، لیکن دونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہیں قتل کر دیا گیا، اور پھر ان کو اکٹھے دفنا دیا گیا. بعضوں کا یہ خیال ہے کہ جب شادی کے بعد لوگ گھروں سے مٹھائیاں آیا کرتی تھیں، اور اس طرح مختلف جگہوں سے جان پہچان والوں سے مٹھائیاں آتی، تو قیدو کے کچھ لڈو بنا کے لایا جو اس کا چچا تھا. تو وہ لڈو میں بہت خطرناک قسم کا زہر ملا ہوا تھا. وہ جب سسی کو دیا تو سسی کو اس نے زبردستی کہا کہ تم ایک لقمہ کھا لو. جب اس نے ایک لقمہ کھایا تو وہ بے ہوش ہو گئی، اور بے ہوش ہوتے ہی وہ مر گئی. ادھر جب رانجھے کو پتہ چلا تو وہ دوڑتا بھاگتا وہ آیا، اور وہ اس کے پاس پہنچا تو اس کے ہاتھ میں آدھا لڈو تھا، اور اس نے وہ بھی کھا لیا، وہ بھی بے ہوش ہو گیا. پھر وہ مر گیا، اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگ گئی زہر کی، اور دونوں وہیں انتقال کر گئے، مر گئے. یہ تو واقعات تھے جو مختلف رائے ہیں لوگوں کی. یہ اس طرح یہ ہے. حضرت وارث شاہ نے بھی اس کو
مختلف انداز میں پیش کیا، اور یہ ہندوؤں کے بھی جو کچھ شاعر ہیں وہ بھی اپنے ایک مختلف انداز میں پیش کرتے ہیں. وہ تو 1600 سن کی وہ تاریخ بتاتے ہیں، لیکن اصل میں یہ واقعات جو تھے نا، وہ تو 1400 کی بات کرتے ہیں، اصل میں یہ واقعات سن 1600 میں ہوئے ہیں. تو یہ بھی کتابوں میں ظاہر ہوتا ہے. یہ لائبریری میں ہماری یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں. حضرت ورشا کی بھی تحریریں موجود ہیں، ان کے شعر، ان کی نثر اس طرح مختلف جگہوں پر ہیں. یہ واقعہ اصل میں 1600 کا ہی ہوا ہے. تو یہ ایک بڑی پاکیزہ محبت کی یہ داستان تھی، اور بڑی انجام بڑا تکلیف دہ تھا. وہاں پر یہ ایک مزار بن گیا. ہر سال کے ساتھ وہاں میلے لگتے ہیں، وہاں لوگ دیکھنے کے لیے میلے میں بڑے پکوان بنتے ہیں، اور وہاں لوگ اپنی منتیں پوری کرنے کے لیے آتے ہیں. عاشق مزاج لوگ دعائیں کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کی روح کے لیے، ثواب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں. اب تو باقاعدہ یہ جنگ کے قریب ہے. اب تو باقاعدہ اس علاقے میں ہر سال یہ میلہ چلتا ہے. تو یہ تھی میری آج کی سٹوری. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. وہاں اس کے مزار پر لوگ اب بھی جوق در جوق ہر وقت لوگ موجود ہوتے ہیں. خدا حافظ.